امریکہ اور ایران کا جنگ بندی معاہدے میں توسیع پر اتفاق، وائٹ ہاؤس نے ایکسیوس رپورٹ کی تصدیق کر دی۔ سی بی ایس نیوز کا دعویٰ، کہا ایران امریکہ میں 60 دن جنگ بندی معاہدہ ہو گیا، صدر ٹرمپ کی منظوری کا انتظار ہے۔ اس سے پہلے امریکی ویب سائٹ نے ایران نے امریکہ سے ایٹمی پروگرام پر مذاکرات کی حامی بڑھ دی۔ ایرانی مذاکرات کاروں نے سینئر قیادت سے منظوری حاصل کر لی۔ ٹرمپ نے جواب کے لیے 2 دن کی مہلت مانگ لی۔ امریکہ کی شرط ہے کہ ایران آبِ ہرمز میں جہازوں سے اٹیک نہیں لے گا۔ ایران 30 دن کے اندر ہرمز سے بارودی سرنگیں ہٹائے گا۔ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا۔ امریکہ مذاکرات میں پابندیوں کی نرمی، منجمد اثاثے بحال کرنے کا وعدہ کرے گا۔ امریکی وزیر خزانہ سے جنگ بندی معاہدے کے نکات طے ہونے کا سوال، بولے صدر ٹرمپ نے اپنی ریڈ لائن واضح کر رکھی ہے، ایران کے ساتھ تحمل سے کام لے رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ صدر ٹرمپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے۔ خطے میں امن کی بحالی کمیشن، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج صبح امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات کریں گے۔ اسحاق ڈار اور مارکو روبیو کی ملاقات صبح 9:30 بجے واشنگٹن میں ہوگی۔ پاک امریکہ تعلقات، خطے کی صورتحال پر تفصیلی بات چیت ہوگی۔ ملاقات میں امریکہ ایران جنگ بندی مذاکرات پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوگا۔ افغانستان سے بڑھتی ہوئی دہشت گردی پر بات ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیو یارک میں چینی وزیر خارجہ سے ملاقات، علاقائی صورتحال اور سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ وانگ زی نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ امن معاہدے سے پہلے جنگ کے بادل، امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے۔ امریکہ کا 3 دن کے دوران ایران پر دوسرا حملہ، بندر عباس میں ڈرون اسٹیشن کو نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے 4 ایرانی حملہ آور ڈرونز بھی مار گئے جو آبِ ہرمز کے اطراف خطرہ بن رہے تھے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے فضائی دفاعی نظام نے بوشہر میں ایک دشمن طیارے کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ پاسداران انقلاب نے بندر عباس کے قریب امریکی اڈے کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ یہاں سے ایران پر حملے کیے گئے۔ آبِ ہرمز سے گزرنے والے امریکی آئل ٹینکرز پر فائرنگ کر کے اسے واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ پاسداران انقلاب کا کویت میں امریکی ایئر بیس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ روس کا امریکہ اور ایران پر دوبارہ جنگ کی طرف نہ جانے کا مشورہ۔ The strait's going to be open to everybody. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. Saudi Arabia, UAE, Qatar, and the others, we'd like to have them immediately join and would like to have them join the Abraham Accords. It'll be historic if they do it. And we would, to be honest, I think those countries owe it to us. امریکی صدر نے عمان کو تباہ کرنے کی دھمکی دے دی۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں عمان کو دیگر مغلوں جیسا برتاؤ کرنا ہوگا ورنہ تباہ کر دیں گے۔ آبِ ہرمز پر ایران کا ساتھ دینے پر سخت ردعمل کی وارننگ۔ صدر ٹرمپ نے ایران سے ڈیل معاہدہ ابراہیمی سے مشروط کر دیا۔ کہا سعودی عرب اور دیگر ملک معاہدہ ابراہیمی میں شامل نہ ہوئے تو شاید ایران سے معاہدہ نہ ہو۔ تہران کے ساتھ معاہدے پر ابھی تک مطمئن نہیں۔ ایران کو انتہائی افزودہ یورینیم چھوڑنے کے بدلے پابندیوں میں نرمی نہیں دی جائے گی۔ پاکستان کی درخواست پر ایران کے خلاف کارروائی روکی۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی پھر تعریف۔ امریکہ نے ایرانی آبِ ہرمز اتھارٹی پر پابندی عائد کر دی۔ امریکی وزیر خزانہ نے ایران پر نئی پابندیوں کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ عمان خطے میں امن کے لیے تعمیری کردار ادا کر رہا ہے۔ کسی ملک کو دھمکیاں دینا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایران کا صدر ٹرمپ کی عمان کو دھمکی پر رد عمل۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے خلیج فارس میں امریکی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائیں گے۔ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کا کہنا ہے دشمن اپنی شکست کا بدلہ لینے اور ایرانی قوم کو جھکانے کے لیے پروپیگنڈے اور اقتصادی دباؤ کے بعد ملک میں انتشار پھیلانے کی سازش کر رہا ہے۔ اراکین پارلیمنٹ باہمی اختلافات کو دشمنی میں تبدیل کرنے سے گریز کریں۔ سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات کی کویت میں ایرانی حملوں کی مذمت۔ تینوں خلیجی ملکوں کا کویت سے اظہار یکجہتی، سلامتی اور استحکام کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ کویت نے ایرانی حملے کو خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیا۔ وزارت خارجہ کہنا ہے دوست ملک کی شدگی کم کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔
ایرانی حملے سفارتی کوششیں سبوتاژ کرنے کی سازش. وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی ہم منصب شہزادہ عبدالعزیز بن سعود سے ملاقات. پاک سعودیہ تعلقات اور داخلی سیکیورٹی پر تبادلہ خیال. ایسی اسپیشل ڈپلومیٹک پروٹیکشن یونٹ کے 200 اہلکاروں کو سعودی عرب میں ٹریننگ دی جائے گی. وزیر داخلہ نے خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تفصیلی بات چیت کی. سعودی وزیر داخلہ نے کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا. سعودی وزیر داخلہ نے محسن نقوی کو حج کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد دی. محسن نقوی نے حج کے دوران سعودی حکومت کے بہترین انتظامات کی تعریف کی. We are living in a time when the international community is confronted with multiple and interconnected crises. Pakistan and China stand united in support of just and inclusive global governance architecture. پاکستان اور چین ایک منصفانہ اور جامع عالمی نظام کے حامی ہیں. سلامتی کونسل میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے ملکوں کو مستقل اور مناسب نمائندگی دی جائے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا نیو یارک میں گلوبل گورننس فورم سے خطاب. کہا پاک چین دوستی باہمی اعتماد، احترام اور یکساں عالمی نظریات پر مبنی ہے. پاکستان صدر شی جن پنگ کے گلوبل گورننس انیشیٹو کی مکمل حمایت کرتا ہے. بین الاقوامی قوانین کے منتخب استعمال نے عالمی استحکام کو نقصان پہنچایا. پاکستان ایک منصفانہ، مساوی اور شمولیت پر مبنی عالمی نظام کا خواہاں ہے. اسرائیل کا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریز سے تمام روابط ختم کرنے کا اعلان. اقوام متحدہ نے غزہ میں جنسی تشدد کے الزامات پر اسرائیل کو بلیک لسٹ کیا. اسرائیلی سفیر کا کہنا ہے جب تک انتونیو گوتریز عہدے پر ہیں ان کے دفتر سے رابطہ نہیں کریں گے. آج تک جتنے کام ہم نے کیے ہیں 73 کانسٹیٹیوشن پہ کیے ہیں. ہم ساتھ مل کے اسٹیبلشمنٹ کے بھی ہاتھ مضبوط کریں گے، ملک کو بھی مضبوط کریں گے. ہم مل کر اسٹیبلشمنٹ اور اپنے بھی ہاتھ مضبوط کریں گے. پاکستان ہیں تو ہم سب ہیں، اس لیے پاکستان کھپے کہا تھا. صدر آصف علی زرداری کا مورو میں عوامی اجتماع سے خطاب. کہا ہم نے آج تک جتنے کام کیے 1973 کے آئین کے مطابق کیے. میں نے 14 سال تک پی ایچ ڈی کی اور صرف کتابیں پڑھی ہیں. میں نے گوادر پورٹ دیا اور اب یہ پاکستان کو بنائے گا. بلوچستان کو بھی سدھاریں گے، مسائل حل کریں گے. پاکستان کو ایسا بنائیں گے کہ آئندہ نسلوں کو کوئی تکلیف نہ ہو. چمن کے زنانہ بازار میں آگ لگنے سے 7 دکانیں جل کر راکھ ہو گئی. دکانداروں کا کہنا ہے اپنی مدد آپ کے تحت آگ بجھائی. فائر بریگیڈ کے وقت پر نہ پہنچنے سے کروڑوں کا نقصان ہوا. وزیر آباد کوٹ بیلا میں نہاتے ہوئے 4 بچیاں اور 4 خواتین ڈوب گئیں. 4 کو بچا لیا گیا، 1 کی لاش ملی. 3 لاپتہ خواتین کے لیے جاری ریسکیو آپریشن روک دیا گیا. صبح دوبارہ شروع کیا جائے گا. پولیس کا کہنا ہے عید پر آئی مہمان خواتین اور بچیاں دریائے چناب میں نہا رہی تھیں. قیمے کے کباب بن رہے ہیں، جو تکے ہیں وہ بھی اونٹ کے قیمے کے بن رہے ہیں. چھوٹے گوشت کے بھی ہیں مگر یہ اونٹ کا گوشت زیادہ پسند کیا جاتا ہے. عید کی باربیکیو پارٹی جو ہوتی ہے واقعی یادگار ہوتی ہے. ہمارے ساتھ بچپن کے دوست بھی ہیں، اسکول کے فیلوز بھی ہیں. عید الاضحیٰ کا دوسرا روز پشاور میں اونٹ کے گوشت کا باربیکیو اور چپلی کباب. روایتی حجرے میں 2 احباب کی بیٹھک. چٹپٹے ذائقوں سے عید کا مزہ دوبارہ. لذیذ کھانوں کی خوشبو سے گھر بھی مہکنے لگے. مٹن پلاؤ، بیف بریانی، قورمہ، کڑھائی سمیت دیگر پکوانوں پر ہاتھ صاف. دن بھر بچوں اور نوجوانوں نے پارکس میں گزارا. تفریحی مقامات پر رش. کوئٹہ کے فیملی پارک میں منچلوں کی خوب گوش مستیاں. ستھرا پنجاب کی بات ہے تو یقیناً چیف منسٹرز کو خود مانیٹر کرتی ہیں، آپ کو پتہ ہے. اور اس کے اوپر خراج تحسین کے مستحق ہیں وہ تمام ورکرز ستھرا پنجاب کے جو اس وقت گھر گھر جا کر جو ہے وہ لاشیں اکٹھی کر رہے ہیں. پنجاب میں دیگر صوبوں کی طرح لائٹیں دکھائی نہیں دیتی. شکایت پر 2 گھنٹے کے اندر ایکشن لیا جاتا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظم بخاری کا دعویٰ. کہا وزیر اعلیٰ مریم نواز صفائی آپریشن کی خود نگرانی کر رہی ہیں. تمام شہری اور دیہی علاقوں میں ستھرا پنجاب کی ٹیمیں فیلڈ میں موجود ہیں. علائشیں اٹھانے کے بعد گلی محلوں اور سڑکوں کو عرق گلاب سے دھویا جا رہا ہے.
مرتضی بہاو کا کراچی سڑکوں پر ارکے گلاب چھڑکانے کا اعلان۔ مرتضی بہاو کہتے ہیں تعاون ختم کرنے کے لیے ارکے گلاب کا چھڑکاؤ کیا جائے گا۔ شہر کی 65% شکایات حل کرنے کا دعویٰ، کہا اب تک 36,500 ٹن علائشیں لینڈ فل سائٹ تک پہنچائے جا چکے ہیں۔ جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین بھی میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ میئر کا مختلف علاقوں کا دورہ، صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیا، کہا جب تک آپریشن مکمل نہیں ہو جاتا ٹیم کے ساتھ سڑکوں پر موجود رہوں گا۔ کراچی میں سڑکوں پر علائشیں پھینکنے پر 47 سے زائد افراد گرفتار۔ کراچی میں ٹریفک حادثات میں خاتون سمیت 7 افراد جاں بحق، 9 زخمی ہو گئے۔ رواں سال سڑکوں پر حادثات میں 411 افراد لقمہ اجل بنے۔ سندھ اور بلوچستان کے بیشتر شہروں میں سورج آگ برسانے لگا۔ دادو میں پارہ 51، راڑکانہ میں 50 ڈگری کو چھو گیا۔ جیکب آباد، شہید بے نظیر آباد، سبی میں 49، سکھر اور تربت میں درجہ حرارت 48 ڈگری تک جا پہنچا۔ لاہور، فیصل آباد اور ملتان سمیت پنجاب کے جنوبی اور وسطی اضلاع میں پارہ 42 سے 47 ڈگری ریکارڈ۔ بابو سر ٹاپ کھلنے پر سیاحوں نے گلگت بلتستان کو رک کر لیا۔ عید کے دوسرے روز گرمی کے 27 شہریوں کا سیلاب امڑ آیا۔ معاشرتی ہم آہنگی اور باہمی محبت کی ایک اور خوبصورت مثال عید قربان پر خوشیاں بانٹنے کا عزم۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی احساس اجتماعی قربانی کے تحت لاتعداد خاندانوں کے لیے قربانی کا اہتمام کیا گیا۔ کراچی میں مستحق افراد میں گوشت کی تقسیم کیا گیا۔
مناسک حج کے 5ویں دن بھی حجاج کرام تینوں جمرات کی رمی کریں گے. مغرب سے پہلے مینا سے نکل جائیں گے, پھر مکہ اور مدینہ میں قیام کریں گے. پاکستانی حجاج کرام کے وطن واپسی کا سلسلہ 31 مئی سے شروع ہوگا. اس سال 17 لاکھ سے زائد عازمین نے فریضہ حج ادا کیا. قوم کو عید الاضحیٰ مبارک. لائن آف کنٹرول سے پاک فوج کے افسران اور جوانوں نے پیغام میں کہا, سرحدوں پر چوکس ہیں, دفاع وطن پر ہر قیمت پر یقینی بنانے کا عزم کرتے ہیں. دشمن کی ہر سازش کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. قوم کی ہر خوشی, ہر مسکراہٹ اور وطن کی امن کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار. سبز ہلالی پرچم کی حرمت اور پاکستان کی سلامتی ہماری اولین ذمہ داری ہے. وزیراعظم آزاد جموں کشمیر کی چڑی کوٹ سیکٹر میں پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ فیصل ممتاز راٹھور نے ملک کی سلامتی کے لیے پاک فوج کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا. بڑی عید کے بعد کرکٹ کے بڑے ایکشن کی تیاری. پاکستان اور آسٹریلیا کی ون ڈے سیریز کے آغاز میں 2 روز باقی رہ گیا. پاکستانی کھلاڑی آج اسلام آباد میں واپس ٹیم جوائن کریں گے. مہمان ٹیم پنڈی میں تیاریوں کو حتمی شکل دے گی. پاک آسٹریلیا ون ڈے 30 مئی کو ہوگا. ٹرافی کی رونمائی کل شیڈول ہے. پردیس میں عید کی خوشیاں. دورہ آئرلینڈ پر موجود پاکستانی ویمنز ٹیم کے لیے مینجمنٹ کی جانب سے چوڑیوں اور مہندی کا تحفہ. قومی ویمن کرکٹرز نے عید کے موقع پر کیک بھی کاٹا. پاکستانی ٹیم ٹرائی سیریز میں اپنا پہلا میچ آج ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلے گی. بڑی عید کے رنگ ARY نیوز کے سنگ. 3 دن انٹرٹینمنٹ سے بھرپور پروگرام. باخبر سویرا, ہوشیاریاں, معصومانہ شو. دوسرے روز باخبر سویرا میں اداکارہ حاجہ یابین بنی مہمان کی دلچسپ باتیں. اداکار احسن خان اور اصفر رحمان نے مارننگ شو کو لگائے 4 چاند. جہاں بین میں نان سٹاپ فن. سپورٹس روم میں وسیم اکرم پر خصوصی پروگرام. ہمارے مہمان میں فیصل قریشی کے دلچسپ جوابات. نامور سیاستدانوں اور اداکاروں نے کیا وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کے سامنے. انیقہ نثار کے ساتھ شوبز, صحافت اور سپورٹس اور سیاسی خواتین کی بیٹھک. خوشیوں اور محبتوں کے رنگ دیکھتے رہیے ARY نیوز پر. سو مووی دیکھ کے آئے ہیں اور بہت اچھی مووی ہے, بہت مزہ آیا ہمیں. فلم اچھی لگی اور جو وہ لیسن دینے کی کوشش کریں ہمیں وہ سمجھنا چاہیے. ایکچولی پاکستان میں بنی ہے اور اتنے کم بجٹ پہ اتنی اچھی فلم بنی ہے. میں تو ویٹ کروں گی ٹو بی کنٹینیو کا. اور فلم بینوں کے لیے بڑی عید پر بڑا تحفہ. سلمان اقبال فلمز, ARY فلمز اور پرویز ملک فلمز کی پیشکش فلم لو دی سانگ ریلیز کر دی گئی. پروڈیوسر اور کاسٹ فلم کی کامیابی کے لیے پرامید. کراچی, لاہور اور پنڈی کے سنیما گھروں میں فلم دیکھنے شائقین امڑ آئے.